اللہ تعالیٰ کو ہر شے پر مقدم رکھنے کے لیے بنیادی چیز عبادت ہے۔ اگر اس کی عادت ڈال لیں گے تو کامیابیاں ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا مقدر ہے۔ نمازوں سے ہی دعاؤں کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، اور نمازیں ہی اصلاح کا ذریعہ ہیں، زمانے کی برائیوں سے بچنے کا ذریعہ ہیں۔ کئی نوجوان مجھے لکھتے ہیں، ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اس محفوظ رہنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ان کی اپنی نمازیں اور اپنی عبادتیں ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا اعلان ہے کہ جو نمازوں کی حفاظت کرے گا وہ برائیوں سے بھی بچے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ بس اگر نمازوں کے باوجود اصلاح نہیں ہوتی، دنیا کی چیزوں سے، لہو و لعب سے، کھیل کود سے، بےہودگیوں سے دل بیدار نہیں ہوتا، تو یقیناً ہمارے اندر ہی کوئی کمی ہے۔ ہماری نمازیں ہی ایسی ہیں جو خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ درجہ نہیں پا رہی ہیں جن سے سب اصلاح ہوتی ہے۔ بس ہمیں وہ ذوق نمازوں کا جو ذوق ہے حقیقی، وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا ذوق جو ہمیں اللہ تعالیٰ کو مقبول بنا دے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نمازیں تو وہ چیز ہیں کہ اگر اس کا حق ادا کیا جائے تو 5 دن میں روحانیت حاصل ہو جاتی ہے۔ بس یہ معیار اگر ہم سامنے رکھیں اور اس کے حصول کی کوشش کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ مدد بھی فرمائے گا۔ جب ہم کوشش کریں گے تو دنیا داری کے معاملات میں کمی بھی ہوگی، خدا تعالیٰ کی محبت میں اضافہ بھی ہوگا، اور جب خدا تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوگا تو روحانیت کے معیار بھی بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر خادم اور ہر فرد جماعت کو یہ معیار حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے کمانے سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے اور جو دنیا کے کام ان کے سپرد ہیں، جو کاروبار اور جائیدادیں ان کے سپرد ہیں، ان کا بھی حق ادا نہیں کرتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو لکھا ہے کہ اگر یہ کام صحیح طرح آسن رنگ میں انجام نہیں دیتے تو تب وہ لوگ بھی گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن دنیا کے کاموں کا مقصد دین کا حصول ہو، دین دنیا پہ ہر حال میں مقدم ہو، نہ کہ دنیا بالا حیثیت حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق نمازوں کی ادائیگی، عبادتوں کی ادائیگی ہوگی تو پھر جب اس کا وقت آئے گا تو کام چھوڑ کر بھی اس طرف توجہ ہوگی۔ پھر ایک جگہ نصیحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ تم ہر قسم کے جذبات سے بچو۔ ہر ایک اجنبی جو تم کو ملتا ہے وہ تمہارے منہ کو تاڑتا ہے اور تمہارے اخلاق، عادات، استقامت، پابندی احکام الہی کو دیکھتا ہے کہ کیسے ہیں۔ اگر عمدہ نہیں تو وہ تمہارے ذریعے ٹھوکر کھاتا ہے۔
فرمایا بس ان باتوں کو یاد رکھو. تو یہ باتیں ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے. فرمایا کہ دیکھو تمہارے اخلاق کیسے ہیں. اب اخلاق کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی فہرست دی ہوئی ہے. کون سے کام اچھے اخلاق والے ہیں، اچھے ہیں، کون سے برے ہیں جن سے بچنا ہے. قرآن کریم پڑھیں تو اس کا بھی پتہ چلتا ہے. اور پھر ان اخلاق کے لیے جس کو رول ماڈل بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، جس کو اسوہ حسنہ بنایا ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سند عطا فرمائی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اور تو نہایت اعلیٰ درجے کے اخلاق پر قائم ہے. اور پھر اس سند کے دینے کے بعد ہمیں فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول میں ایک اسوہ اور اعلیٰ نمونہ ہے. بے شمار، یہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا، اس کی لمبی فہرست ہے. اور اس فہرست کی تو سارا بیان نہیں کیا جا سکتا. اس کی چند مثالیں میں یہاں دیتا ہوں. سچائی ایک ایسا بڑا خلق ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت تلقین فرمائی ہے. اور فرمایا کہ جو بھی حالات ہوں جھوٹ سے بچو اور سچائی پر قائم رہو. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی باتوں سے بچو. اور مومن کی نشانی یہ ہے کہ لا یشہدون دون الزور، کہ وہ جھوٹی گواہیاں نہیں دیتا. یہ تو ایک عام مومن کی نشانی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو اس قدر بلند تھا کہ دشمن بھی ہر قسم کے الزام آپ پر لگاتے تھے، لیکن کبھی یہ الزام نہیں لگا سکے کہ کبھی آپ نے زندگی میں جھوٹ بولا ہو. کفار کی بڑی بڑی میٹنگ ہوتی تھیں کہ کس طرح آپ کی تبلیغ کو روکا جائے. تو کسی نے کہا کہ مشہور کرتے ہوئے جھوٹا ہے. تو اس پر ان میں سے ایک بولا کہ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر کبھی تمام عمر تم زور لگاتے رہو کوئی یقین نہیں کرے گا، کیونکہ جس کا بھی واسطہ آپ سے پڑا ہے اور جو آپ کو جانتے ہیں بچپن سے، اس ماحول میں مشہور کرنا تھا نا، ان کو پتہ ہے کہ کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا. یہ اسوہ ہے ہمارے سامنے. ہمیں اپنے جائزے لینے چاہیے کہ ایک غیر ہماری سچائی کی گواہی دے. کیا اتنی سچائی ہم میں ہے؟ ٹھیک ہے، آج ایسے لوگ بھی ہیں جو احمدیت کی دشمنی میں جانتے بوجھتے ہوئے بھی جھوٹا ہونے کا الزام لگا دیتے ہیں. دنیا میں ہر جگہ احمدیت کی دشمنی پھیلتی چلی جا رہی ہے. اور خاص طور پر مسلمان جو پاکستانی علماء یا مولانا کے اثر سے کے زیر اثر ہیں، ان میں بھی بغیر جانے کی کوشش کے سنی سنائی باتوں پر ہی احمدیوں کے خلاف ایک بوس اور کینہ دلوں میں پیدا ہو گیا، اور وہ اس کے لیے کوئی بھی غلط بات کہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن ایسے بھی ہیں جو یہ گواہی دینے کو تیار ہوتے ہیں. بعض لوگوں کے منہ سے، غیروں کے منہ سے یہ سن کر بڑی خوشی ہوتی ہے کسی احمدی کے بارے میں کہ وہ سچائی پر قائم. ہم نے ہر ایک پر اپنے اخلاق کے زیر اثر، ہر ایک تک اپنے اخلاق کے زیر اثر اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کرنی ہے. بس اس کے لیے ہمیں اپنی حالتوں کو ایسا کرنا ہوگا کہ کسی بھی قسم کے ہلکے سے جھوٹ سے بھی یا غلط بیانی سے بھی ہم بچیں. کیونکہ کوئی بھی ہلکی سی
یا چھوٹی سی بھی معمولی سی بھی غلط بیانی اور جھوٹ جماعت کی بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ جہاں بہت سارے ہیں الاؤنس لیتے ہیں حکومت سے، گھروں کے کرائے لیتے ہیں، تو اس میں سیدھی اور صاف بات ہونی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا نمونہ دیکھیں، اپنے آقا و مطاع کے پیروی میں کیا دکھایا۔ ایک دفعہ آپ کی ذاتی جائیداد کے بارے میں ایک مقدمہ تھا، اور آپ کے بھائیوں نے مقدمہ کیا ہوا تھا۔ مخالف پارٹی نے عدالت میں یہ کہہ دیا کہ اگر اس بارے میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب کہہ دیں کہ ہم غلط ہیں یا یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو گواہ بنایا، اور اگر آپ سچی بات کرتے تھے تو بہت نقصان کا اندیشہ تھا، لیکن حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں عدالت میں صاف بتا دیا۔ بھائی آپ کے ناراض بھی ہو گئے، لیکن آپ نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اس دنیاوی جائیداد کی خاطر جھوٹ بول لوں۔ تو یہ ہے اس عاشق صادق کا نمونہ جو اس زمانے میں ہماری تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، جس نے اپنے آقا کی حقیقی پیروی کی ہے۔ بس جب ہم اپنے آپ کو آپ کی جماعت سے منسوب کرتے ہیں تو یہ اعلیٰ اخلاق بھی ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ پھر امانت ایک انتہائی اہم ذمہ داری ہے جس کی ادائیگی ضروری ہے، اور اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ عہدوں کی ادائیگی ہے، کسی بھی کام کوئی سپرد ہوتا ہے اس کی ادائیگی ہے، لوگوں کی ذاتی امانتیں ہیں ان کی ادائیگی ہے، اپنے فرائض ہیں ان کی ادائیگی ہے، بیوی بچوں کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی ہے، اور ان کی بھی ایک لمبی فہرست ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ساری باتیں بیان تو نہیں ہو سکتی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق کیا تھا اس بارے میں؟